باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی 122 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورۃ توبہ کی 122ویں آیت ہے، آخری رکوع سے ایک پہلے رکوع کی آیت ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے ہی کے سارے نکل کھڑے ہوتے، سارے اہل ایمان نکل کھڑے نہیں ہوتی، ضروری نہیں تھا۔ جنگوں میں یہ ہے کہ کچھ جنگوں میں سبھی کا نکلنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ جنگوں میں سبھی کا نکلنا ضروری نہیں ہوتا، یہ آپشنل رہتا ہے۔ کچھ لوگ چاہیں تو جوائن کریں چاہے نہ کریں۔ جیسے جنگ بدر، جنگ احد میں آپشنل تھا، جو چاہے جنگ میں جائے، جو چاہے نہ جائے۔ جبکہ جنگ تبوک کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر ایک کو اس میں شامل ہونا ہے۔ تو یہ ہے کہ الگ الگ جنگوں میں الگ الگ چیزیں تھیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو نکلنا تھا۔ سب لوگوں کو نکلنا ضروری نہیں تھا، تھوڑے کچھ لوگ بھی نکل جاتے تو بات بن جاتی۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ تو یہ ہے کہ ہر آبادی کے کچھ خاص لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لیتے، ان سے سیکھتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور پھر واپس جا کر کے اپنے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور اس کے اثرات سے بہت سارے لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے اور پھر جا کر کے اپنے لوگوں کو، اپنے جو قوم کے لوگ ہیں ان کو دین سکھاتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کو اسلام آ جانے کے بعد اس قرآن کی اس کے بعد دینی تعلیم بھی سکھاتے تھے۔ اس کی مثالیں ہم کو ملتی ہے۔ اور اصحاب صفہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، وہاں پر لوگ صحابہ موجود رہتے تھے اور اللہ کے رسول سے دین سیکھتے تھے اور پھر جا کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے تھے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو ایک گروہ آیا تھا کچھ لوگوں کا، اور وہ اس نے دینی تعلیم سیکھی، اسلام قبول کیا اور پھر جا کے مدینہ میں اس نے دعوت کا کام کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور گروہ آیا، پھر کچھ دنوں کے بعد اور زیادہ لوگ آئے اور پھر انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت لوگوں کو دی۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہمیں سمجھیں تو یہ ضروری، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو دین کی سمجھ پیدا کرنی چاہیے اور پھر ان علاقوں میں جہاں دین کی سمجھ نہیں ہے، جہاں دینی تعلیم لوگوں کو نہیں ہے، ان کو دینی تعلیم سکھایا جائے۔ یہ مسلمانوں کے بیچ میں بھی ضروری ہے اور غیر مسلموں کے بیچ میں بھی ضروری ہے، ان کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے۔ دونوں طرح کی کام کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ غیر مسلموں میں کام کی ضرورت ہے کہ اس لیے کہ ہم گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو یہ کام ہم ہی لوگوں کو کرنا ہے کہ ہم کو دین سیکھ کر کے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی دعوت پہنچانی ہے اور تک اسلام کی تعلیم ان کو دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ پیدا کرنے اور دین کی تبلیغ کرنے، دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔